آواز شروع کی جائے، اجازت ہے بھائی، نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، 21 ذی الحجہ ہے، 31 جولائی ہے۔ ادھر جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک پر کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل نیوز کے اس نامہ نگار نے دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم اور آل انڈیا مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم سے درخواست کی تھی۔ انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے، کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ ہم آپ کو پیش کیے دیتے ہیں۔ اس میں دوسری عرض یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے ملک بھر میں کافی اشعار کیے ہیں اور جگہ جگہ جا کر مساجد میں جا کر اس تعلق سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عرض یہ کر دوں کہ یہ فریضہ بھی ہمارے دل میں اس لیے تھا کہ تقریباً 1 برس پہلے سوشل نیوز کا افتتاح انہی کے ہاتھوں سے کرایا گیا تھا۔ میں خود بلال بجرولوی ان کے گھر پر حاضر ہوا تھا، جہاں حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی اور حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری ان دونوں کے دست مبارک سے اس پورٹل کا افتتاح کرایا تھا۔ تو میرے لیے ایک غم کی گھڑی ہے، المناک گھڑی ہے کہ آج ہم اس شخص کو جس سے افتتاح کرایا تھا مرحوم کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم موقع کی چند تصاویر پیش کریں گے، چند ویڈیوز پیش کریں گے، اس میں بہت اہم شخصیات آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ اور شروعات جو ہم کر رہے ہیں، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے جو نماز جنازہ پڑھائی ہے، اس نماز جنازہ آپ کے آواز سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ شروع ہے جی۔ حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 4 جنوری 1950 کو ہوئی۔ آپ ضلع مراد آباد کے قصبہ سنبھل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے سنبھل کے ہی مدرسہ شمس العلوم میں حاصل کی۔ پھر 1968 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ 1972 میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی اور پھر عربی ادب میں داخلہ لیا۔ 1973 میں آپ مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں مدرس بنے۔ پھر 1979 میں جامع الہدیٰ مراد آباد میں مدرس بن گئے۔ 1982 میں آپ کا تقرر ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت عربی کے مدرس کے ہوا۔ پھر 2008 میں دارالعلوم دیوبند کے آپ نائب محتمم بنے اور الحمدللہ عمر کے آخر حصے تک اس عہدے پر آپ فائز رہے۔ اس طرح سے آپ نے تقریباً 40 سال تک دارالعلوم دیوبند میں تدریسی فرائض انجام دیے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری مدظ اللہ العالی وغیرہ ہیں۔ آپ نے دارالعلوم میں مشکات شریف، ابن ماجہ اور دیوان متنبی جیسی کتابوں کا طویل عرصے تک درس دیا ہے۔ اور حضرت مولانا مرحوم کا خاص موضوع جو تھا وہ محاضرات علمیہ کے تحت رد مودودیت کا رہا ہے۔ آج مؤرخہ 20 ذی الحجہ 21 جولائی کو دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مدث اللہ العالی نے فرمایا کہ وہ 10-12 برس تک نائب محتمم رہے، کبھی کسی کے سامنے آپ نے اونچی آواز نہیں لگائی، کبھی اونچی آواز سے آپ نہیں بولے۔ آپ کا روحانی تعلق حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آج آپ کا جو انتقال ہوا 19 ذی الحجہ 30 جولائی دوپہر بعد تقریباً 4:30 بجے آپ کی وفات ہوئی۔ الحمدللہ آپ نے اپنے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں، جو سب لائق اور فائق ہیں۔ زیادہ ہو گیا؟ بہت اچھا ہو گیا، زیادہ نہیں، بہت اچھا لے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے، اس سلسلے میں اس نامہ نگار نے مرحوم کے سامنے زانوی تلمذ طے کرنے والے، ان کے سامنے پڑھنے والے چند طلبہ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ ان میں ہمارے ساتھ میں مولوی محمد طفیل دربنگوی قاسمی، مولوی محمد احمد مظفر نگری، مولوی عبداللہ شرافت مظفر نگری،
یہ تینوں ہی یہاں سے عالمیت کا کورس کیے ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، اور تینوں ہی مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے فی الحال طالب علم ہیں، اور ان تینوں کے بیانات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سلسلہ ہم مولوی محمد طفیل صاحب، آپ نے درس حاصل کیا مولانا کے سامنے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے کیا کتاب پڑھی ہے، کیسا مولانا کو پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مشفق و مکرم حضرت الاستاذ مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ، سابق نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ بندے کو حضرت الاستاذ سے مسلسل 3 سال پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ سال ششم میں دیوان متنبی، ہفتم میں مشکات شریف اور دور حدیث شریف میں ابن ماجہ شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت کا درس منظم و مرتب ہوتا تھا۔ ہر طالب علم سے حضرت محبت کا مظاہرہ فرماتے اور حتی الامکان ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اب آپ مولوی عبداللہ شرافت مظفر نگری کے بھی خیالات سنیں۔ الحمدللہ، میں نے حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی نور اللہ مرقدہ سے ابن ماجہ شریف کا سبق لیا ہے۔ حضرت کا سبق بہت ہی خوبصورت انداز، دل نشی ترنم اور بیدار مغزی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور حضرت کا سبق بہت شیرینی ہوتا تھا۔ بس اب تو آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اے فرشتہ اجل، کیا خوب پسند ہے تیری، پھول تو نے وہ چنا جو گلشن کو ویران کر گیا۔ اب آپ مولوی محمد احمد صاحب بتائیں کیا کیسا پایا آپ نے استاد؟ السلام علیکم، میں محمد احمد مظفر نگری، شریک شعبہ تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند، الحمدللہ احقر کو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم و استاد حدیث حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی سے ابن ماجہ شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ الحمدللہ حضرت موصوف نہایت اچھے انداز میں درس دیا کرتے تھے، اور آپ کا طلباء کے ساتھ نہایت شفقت اور والہانہ تعلق تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ جو پہلا ٹھیک نہیں ہوتا اصل میں، پہلا ٹھیک نہیں ہوتا اصل میں، ہو گیا پورا۔